الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. اسلامی اور قمری اعتبار سے سال کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سال کا 11واں مہینہ ہے اور اس کے بعد ماہ ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم ہے۔ محرم سے پھر اسلامی سال کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے عمومی طور پر ہر مسلمان کو جس طرح عیسوی اور شمسی اعتبار سے سال کی تاریخ، سال کا مہینہ، دن یاد ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو ان دنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی سال کی تاریخ اور مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادات کا جو تعلق ہے وہ قمری اور اسلامی سال کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اگلا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے تو اس میں حج جیسے اہم فریضے کی عبادت ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے فرض روزوں کی عبادت ہے، اسی طرح اسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ اور باقی جو مسلمانوں کی عبادات ہیں ان کا تعلق قمری اور اسلامی سال سے ہے۔ تو یہ قمری اعتبار سے ماہ ذوالقعدہ یہ 11واں مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کے معنی کیا ہیں اور ذوالقعدہ کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں مختصراً بات عرض کروں گا۔ ذو عربی زبان میں جو آتا ہے وہ والے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو آپ کہتے ہیں ذو مال، یہ مال والا ہے، ذو جاہ یہ عزت اور مرتبے والا ہے۔ اسی طرح ذو کا معنی یہاں بھی والے کے معنی میں آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ذوالقعدہ، قعدہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی دوسری رکعت میں 2 رکعتیں مکمل کر کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی قعدہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا۔ تو اس مہینے کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، یعنی اس مہینے کو 2 حیثیتیں حاصل ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ حاصل ہے کہ یہ مہینہ اشہر حج میں شامل ہے، اور دوسری حیثیت اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں ہے۔ حج کے مہینے اور محرمات جو حرم کے مہینے ہیں یہ علیحدہ ہیں، لیکن ان دونوں طرح کی فضیلت میں یہ ماہ ذوالقعدہ جو ہے یہ شامل ہے۔ تو اب اس مہینے کی حرمت، اس کی عظمت یہ صرف شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو اشہر حرم ہیں یہ 4 مہینے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس مہینے کو ذوالقعدہ اسی وجہ سے کہتے
ان کی عظمت تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے اس وقت جہالت کا دورہ تھا، آپس کی دشمنیاں، آپس کی لڑائیاں عروج پر تھیں۔ آپ اپنے دشمن کو جہاں بھی دیکھتے تھے اس سے بدلہ لینے کو اور اپنے کسی مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کرنے کو یہ اپنا فخر سمجھتے تھے۔ لیکن ایک تو حرم جو ہے، حرم کے اندر اگر اپنے جانی دشمن کو، اپنے والد کے قاتل کو، بھائی کے قاتل کو دیکھ لیتے تو حرم کے اندر اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو مہینے ہیں محرم کے مہینے، ان مہینوں کے اندر بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور یہ جو مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے سے کفار حالت کفر اور شرک میں ہونے کے باوجود بھی اس مہینے کے احترام کی وجہ سے لڑائی جھگڑے سے رک جاتے تھے، گویا کہ لڑائی اور جھگڑے سے بیٹھ جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ ہے۔ اور اشہر حرم جو ہیں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اور پھر ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے جو ہیں وہ محترم اشہر حرم مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، تیسرا مہینہ محرم کا ہے اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ تو گویا کہ محترم مہینوں میں بھی ذوالقعدہ کا شمار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اشہر حج ہیں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں، تو حج کے مہینوں میں بھی شوال ہے، پھر ذوالقعدہ ہے اور پھر ذوالحجہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ تو حج کے مہینے میں بھی ذوالقعدہ کا شمار ہے۔ اس لیے یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، شروع ہوا ہے، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہے۔ اور اس ذوالقعدہ کے مہینے کو 2 اعتبار سے خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب اپنے اوپر ظلم کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض واجبات یہ عائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ان فرائض کو چھوڑ دینا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنجگانہ نماز فرض ہے، اب پنجگانہ نماز فرض میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، اگر پنجگانہ نماز فرض ادا نہیں کرتا تو یہ آدمی اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اور احکامات ہیں، جیسے حج کا فریضہ ہے، اگر کسی انسان پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرے یا حج فرض کی ادائیگی کو ادا نہ کرے تو یہ آدمی بھی گناہگار ہوتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ انسان بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اور احکامات ہیں، روزے ہیں، باقی جتنے احکامات ہیں، تو جس آدمی پر یہ فرض ہیں وہ ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ایک تو اپنے اوپر ظلم کی یہ صورت ہے، اور دوسری صورت اپنے اوپر ظلم کی کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں میں پڑ جائے، کبیرہ گناہوں میں پڑھ کر ان کا عادی بن جائے تو یہ بھی انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کو خصوصی طور پر ان مہینوں میں اور عمومی طور پر اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ ذوالقعدہ چل رہا ہے اور ذوالقعدہ کے بہت فضائل ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے ماہ ذوالقعدہ کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں عمرے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور مشائخ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عمرہ کرنے کی جو فضیلت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کیا گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی جو فضیلت، جو اجر اور ثواب ہے، رمضان میں عمرہ کرنے والے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور ادا کرنے والے آدمی کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وجہ سے اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ماہ ذوالقعدہ میں، یعنی یہ جو اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اس مہینے میں عمرہ کرنا دوسرے نمبر پر اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ماہ ذوالقعدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ ماہ ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ اور ماہ ذوالقعدہ کے بارے میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا جو سفر تھا، یعنی حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے روک دیا تھا اور پھر وہاں پر آپس کے معاہدات طے ہوئے تھے، یعنی آپس میں معاہدے طے ہو کر مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ حدیبیہ سے ہی واپس آ گئے تھے، ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے، اور ان معاہدوں کو، اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسی فتح مبین ہے کہ ہم آئے ہیں اور یہاں پر دب کر ہم نے تمام شرائط مان کر پھر یہیں سے واپس ہو رہے ہیں، یہ کیسی فتح مبین ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ فتح مبین ہے، تو یہ جو صلح حدیبیہ تھی جو اسلامی فتوحات میں ایسی مضبوط بنیاد ثابت ہوئی کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں اور اس کے بعد صحابہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، جب تک مسلمان ایک مضبوط قوت رہے تو گویا کہ اس کی بنیاد یہ صلح حدیبیہ فتح مبین تھی۔ تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ ہے، پھر صلح حدیبیہ کی شرائط ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کتاب تورات کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ 30 دن کے روزے رکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 30 دن کے روزے رکھے ہیں، یہ 30 دن کے روزے یہ ماہ ذوالقعدہ میں رکھے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ماہ ذوالقعدہ کے 30 دن کے روزے مکمل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 روزے کے ساتھ اور ملائیے، تو وہ 10 روزے ماہ ذوالحجہ کے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یعنی اپنی کتاب سے نوازا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت میں یہ بھی شامل ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں حج کے قافلے یہ رواں ہوتے تھے، کیونکہ پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار سواریاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے علاقوں سے حج کے لیے سفر کا سامان باندھتے اور مختلف دور دراز کے علاقوں سے حج کے لیے آتے تھے، اور بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ بعض اتنے دور دراز کے علاقے ہوتے تھے کہ جہاں سے 6 مہینے سفر کے لگ جاتے تھے حج کے لیے جاتے ہوئے، اور اسی طرح بعض علاقوں سے 4 مہینے 3 مہینے اور 2 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ حج کے مہینوں میں بھی شامل ہے کہ حج کے قافلے بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف اس مہینے میں روانہ ہوتے تھے، عمومی طور پر شوال سے روانہ ہوتے، اور پھر درمیان میں یہ جو مہینہ ہے ماہ ذوالقعدہ کا، یہ مہینہ سفر میں ہی گزرتا تھا۔ اور اس مہینے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مشرکین مکہ حالت کفر اور شرک میں ہونے کے باوجود جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے رک جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حجاج کے جو
پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں اور پرامن طریقے سے واپسی کا سفر طے کر لیں۔ تو یہ بھی اسی مہینے میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ میں بہت فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے اور اس مہینے میں اپنے آپ کو اعمال میں زیادہ لگائے۔ اور اسی کے متعلق یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، اور خاص کر احکام القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بھی مسلمان یہ محترم مہینے جو ہیں، 4 مہینے جو محترم ہیں، ان مہینوں میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو گویا کہ یہ نیکی کا کام اس مہینے میں اس کی بنیاد بنتا ہے، اور اس میں ایک تو اجر اور فضیلت زیادہ ہے باقی مہینوں کی بنسبت۔ ان مہینوں میں نیک عمل کرنے کی، ان مہینوں میں اطاعت کرنے کی فضیلت باقی مہینوں کے درجے میں زیادہ ہے، اجر اور ثواب ان مہینوں میں باقی مہینوں کے بنسبت زیادہ ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ باقی مہینوں میں جو نیک کام اس نے ان مہینوں میں شروع کیے ہیں، جن اطاعت اور فرمانبرداری کے کام اس نے ان مہینوں میں شروع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو باقی مہینوں میں بھی ان اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو آدمی اس مہینے میں علیاذ باللہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی ظلم اور زیادتی کا کام کرتا ہے، تو اس کام کا شدت، اس کام کا عذاب اور اس کام کی جو بدلہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے شدید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو، ہر انسان کو چاہیے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری اور خوشنودی کے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کسی پر ظلم اور زیادتی، ان کاموں سے بچے۔ تو اس لیے یہ مہینہ، اور خاص کر اشہر حرم میں یہ ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، تو آج ہی سے، ابھی سے اپنا تہیہ اور نیت اور ارادہ کر لیں کہ نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھیں گے، نیکی اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں، اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، ظلم اور زیادتی کے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ تو اس کے لیے سارے